الحمد لله الذي أحسن تدبير الخلق، الذي خلق كل شيء فقدر، الذي قدر فهدى، نسلم ونصلي على سيد الكائنات، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير، وحده أحدا وحدا أبدا، وحده بأحدية في ذاته وصفاته العليا، وحده في علم وحلم وقدرة بالحق، وحده كبيرا وخبيرا وبصيرا وسميعا وعليما وكريما، وحده بأحدية أبدية سرمدية، وحده ملكا وملكا وخلقا وأمرا وحكما وعدلا وفضلا وصرفا، وحده لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثيل له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا مجادل له، لا من الذل وليا، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده وحدا وحده أحدا وحده أبدا وحده سرمدا، وحده ألوهية ربوبية سمدية أحدية أبدية أزلية نظمية، وحده حاكما وحده عاملا وحده كاملا، وحده حكما وعلما ونزما وعزما بالقدرة الأسوة العليا، ونشهد أن سيدنا وساداتنا سيدنا عباداتنا سيدنا إطاعتنا سيدنا نظامتنا إمامتنا قيادتنا سيادتنا رياستنا تلاوتنا حجتنا ولجتنا وسنتنا وجمة الأمة وفرة نسبة حسبة نسبتنا، ثم نشهد أن سيدنا ومؤيدنا سيدنا كاملنا وعاملنا سيدنا
سيدنا نازمنا منازمنا سيدنا شاهدنا قاعدنا سيدنا حجتنا ولجتنا سيدنا نظمتنا نغمتنا رأفتنا أطوفنا سيدنا شاهدا بالحق سيدنا قائدا بالحق سيدنا نذيرا بالحق وبشيرا بالحق ومنيرا بالحق وأمينا وحسينا وجميلا وجميلا وبديا ورفيا وعليا وتقيا هنديا رزيا تقيا أتقى أزكى أولى أعلى أرفع أجمل أكمل أجدر أزهر أسعد أشرف ثم نشهد أن سيدنا وإمامنا وإمام الأنبياء إمام الأتقياء إمام الأصفياء إمام الأولياء إمام الحق سيد بيان الحق سيد لسان الحق سيد عنوان الحق سيد بيان الحق سيد قرآن الحق سيدا فرقانا وبرهانا وإعلانا وإيمانا وإتقانا سيدا يقينا أمينا غسينا جميلا وبديا ورفيعا ورفيقا وشفيقا أليا ووليا ونسيبا ووسيلا ويتيما وكريما علامہ منشائی خان ملتانی علامہ سجاد الرحمان خان ملتانی ونشهد أن من هو سند الحق سندنا وسند الكائنات محمودا ومطلوبا مقصودا معصوما مخدوما منصوما عبدك ونبيك ورسولك ودليلك وخليلك وجميلك وأمينك وعظيمك وكريمك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخر دعواهم أن الحمد لله بحمد الله بوصف الله بشكر الله بذكر الله الحمد لله حالا وقالا الحمد لله
كثيرا وذكرا كثيرا وشكرا كثيرا والحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صل على محمد كما زكيت محمد صل على كما أديت محمد صل على كما صورت محمد صل على كما نورت محمد صل على كما تجليت محمد تسليت محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أهل محمد مهل محمد ملل محمد ملة محمد وسنة محمد سنة جمة وفرة حسنة نسبة أزمة أزمة نزمة نغمة حسنة محمد. اللهم صل على محمد رفع شفع محمد فتر عدل سدل عزم محمد نظم رسم اسم جسم محمد. اللهم صل على محمد جبين أمين أبين كريم حسين جميل محمد جمل جمال كمال إقبال حال يعول مآل محمد. صل على حال كال محمد صدق مقال محمد. اللهم صل على محمد حالة محمد وخالة محمد إدانة محمد عدالة محمد إدارة صدارة كامل ديانة ولاية عناية حجة نجة سنة جمة همة فخرة حسنة نسبة هجرة هجرة محمد. اللهم صل على محمد حجر فجر أجر قدر روزة قدر محمد جهاد مزاج معراج محمد. ثم صعد إلى سدرة المنتهى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم أوحى إلى عبده ثم أوحى إلى نبيه ثم أوحى إلى رسوله ثم أوحى إلى حبيبه ثم أوحى إلى محبوبه ثم نشهد أن سيدنا محمد. اللهم صل على محمد حركة محمد وسكون محمد قلب جنان محمد إيمان محمد يقين محمد أمين محمد عظيم محمد وكريم محمد أكرم أرحم أشرف أجرف أجدر محمد. اللهم صل على محمد وعلى سعید خان ملتانی شاگرد امام انقلاب علامہ سجاد الرحمان خان ملتانی. اللهم صل على محمد رفيع أرفع محمد رفيع أشفع محمد نبي أبدع محمد نبي أمدع محمد تقي أتقى محمد زكي أزكى محمد ولي أولى محمد أعلى محمد أجلى محمد أرفع محمد أبشع محمد أدنى محمد أبهى محمد أولى محمد أعلى محمد أجلى محمد أشفع محمد. اللهم صل على محمد أكملنا محمد أجملنا محمد أكبرنا محمد أزهرنا محمد أفضلنا محمد أشرف أجرف أنور أجدر أكبر أولى محمد. اللهم صل على محمد وعلى
جلال محمد صفاحت محمد ملاحت محمد دیانت محمد شرافت محمد صداقت محمد امانت محمد امامت محمد رسالت محمد نبوت محمد فتوت محمد ابوت محمد بنوت محمد بنین محمد بنات محمد عادات محمد وسات محمد صفات محمد اللهم صل على محمد بیان لسان عنوان فرقان قرآن محمد اللهم صل على محمد کتفین محمد حسنین محمد کمرین محمد شمسین محمد عشقین محمد مرفقین محمد رجلین رکبتین حالین تارین کالین جمالین محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، امام انقلاب علامہ احمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، محض مسلم مخلص موحد بھائیوں، السلام علیکم. ماہ رمضان المبارک دا عظیم مہینہ، اس دی ہر گھڑی عظیم، اس دا ہر دن عظیم، اس دی ہر رات عظیم. قد ازلکم شہر عظیم، جس مہینے نو اللہ دے پاک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم قرار دیتا، اس دے نال دا اس دنیا تے اور کوئی مہینہ عظیم نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس مہینے دے اندر جیڑی تیرے میرے تے عبادت فرض کیتی ہے، وہ عبادت بھی تمام عبادتاں دی سردار ہے. جیویں اے مہینہ تمام مہینیاں دا سردار ہے، اس دا ہر دن دناں دا سردار ہے، اے دی ہر رات راتاں دی سردار ہے. انہیں اس دا روزہ اور روزے والی عبادت تمام عبادتاں دی سردار ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا کہ اس دی مثال کوئی نہیں دنیا وچ جڑی اللہ عبادت میری امت تے فرض کیتی روزے والی. سوال یہ ہے کہ اے اللہ نے 14-15 گھنٹے جڑی تیرے میرے تے پابندی لا دیتی کہ کھاونا بھی کوئی نہیں تے پیونا بھی کوئی نہیں، آیا یہ تواڈے ساڈے واسطے اللہ کوئی سزا مقرر کیتی کہ ٹھیک ٹھاک کھاندا پیندا بندہ جو ہی رمضان دا چند نظر آیا ہے تے دن نو کھانا پینا سارا بند ہو گیا ہے. اس نبی ہے وہ بھی نہیں کھا پی سکتا، کوئی ولی ہے وہ بھی نہیں کھا پی سکتا، کوئی پیر ہے وہ بھی، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، سارے واسطے یکساں مساوی پابندی آ گئی کہ تساں سارے نے دن نو پابندی کرنی ہے تے کھانا پینا کوئی نہیں. کیونکہ 11 مہینے بندہ کھاندا رہا ہے اور پیندا رہا ہے، کھاون پیون نال بندہ مست ہو گیا ہے. بندہ کیا ہو گیا ہے؟ مست ہو گیا ہے. اور مستی اس کی اس حد تک ہو گئی کہ وہ باغی بنن دے قریب ہو گیا. مستی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ کسی بندے نو بندہ سمجھن واسطے تیار نہیں.
کسے دی عزت او دے دل چ کوئی نہیں، کسے دا احترام اس دے دل چ کوئی نہیں، انج کھا کھا کے پھٹیا پہ بندہ کہ ہر بندے کو پھٹیاں نظراں نال ویکھنا شروع کر دیندا ہے، آندا ہے کہ جناب میرے نال دا بندہ کوئی نہیں، میرے نال دی طاقت کسے کول کوئی نہیں، میرے نال دا علم کسے کول نہیں، میرے نال دی قوت کسے کول کوئی نہیں، میرے نال دی جتھا تے جماعت کسے کول کوئی نہیں، میرے نال دے افراد، اے بندے دے دل وچ ایک پھوں تے پھاں پیدا ہو گئی، پھوں پھاں پیدا ہو گئی، سمجھتے ہو؟ آکڑ پیدا ہو گئی، تکبر تے وڈائی بندے وچ جیویں آونا شروع ہوئی، اللہ فرمائے ٹھہر تیرا علاج کر لینا، ٹھہر تیرا علاج کر لینا۔ اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تواڈے تے روزہ فرض ہو گیا، روزہ فرض ہو گیا کیا مطلب؟ تو 12-14 گھنٹے واسطے کھاون پیون دے نیڑے بندے نے صبح روزہ رکھ لیا، 4 گھنٹے گزرے، 5 گھنٹے ٹھیک ٹھاک ہے، چہرہ بھی ٹھیک ہے، ہتھاں وچ طاقت بھی، پیراں وچ وجود وچ ہلدا جلدا، ظہر دی نماز پڑھی تھوڑی جی کمزور ہے، آونی شروع ہو گئی، ول وقت ہی میں گزردا گیا تے بندہ نال نال ڈھلدا گیا، جدو عصر دے ٹائم پہنچا اس ٹائم کسے بندے نال گل بھی، منہ سکا ہویا، توجہ ہے، اکھاں تلے، ہن ویدا گھڑی والے پاسے کسے طرح ٹائم پورا ہو، یہ جڑی اللہ پابندی لائی ہے کسے طرح وقت گزر ونجے ہاں، جیویں جیویں شام دا ٹائم نیڑے آیا ہے، جتنی ہمت والا بندہ ہا، وڈا بادشاہ ہا، امیر ہا، غریب ہا، بڑا پہلوان ہا، زوراور ہا، طاقتور ہا، بڑے دعوے کردہ ہا، اخیر جیویں دن ڈھل گیا انہیں نال ہی بندہ ڈھل گیا تے او دے چ اٹھن بہن دی سخت ختم ہو گئی، جیویں جیویں روزے اگاں ودھدے گئے انہیں جوان دی طاقت گھٹ دی گئی ہے تے ہمت قوت جواب دے دی گئی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے تیرے تکبر نو تے تیری وڈیائی نو چند دنوں واسطے تلے کرن واسطے روزہ فرض کیتا ہے کہ تو کھا پی کے تو انج کردا ہاویں نا، تو جڑی تکبر تے شیخیاں بکھاردا ہاویں، اللہ پاک فرماندا ہے میں تینوں تھوڑا جہا بکھا رکھ کے میں تیری کمزوری ظاہر کیتی ہے کہ اپنے آپ نو کمزور سمجھ شاہزور نہ بنیا، سبحان اللہ، تو شاہزور نہیں نہ بنیا کر، دعوے نہ کیتے کر، تکبر نہ کیتا کر، وڈائی نہ کیتی کر۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں متکبر آدمی دی گردن مروڑ چھوڑ دا، لَنَسْفَ بِالنَّاسِيَّ، میں مٹھے والے والا کو پکڑ کے چھوڑ دیتا اور گھسیٹ کے رکھ دے سا۔ اللہ کریم دے پاک رسول فرماتے ہیں تکبر رب دی چادر ہے، سبحان اللہ، یہ تکبر تے وڈائی رب دی عظمت ہے، اے عظمت اسے نال قائم رہ سکتی ہے جڑا کھاندا بھی نہیں تے پیندا نہیں پھر بھی طاقت وہ دی قائم ہے، پھر بھی وہ دی طاقت قائم ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اے عظمتاں میرے نال ہے، اے وڈائیاں میرے نال ہے، اے تکبر تے رضا دی عظمت تے چادر کبریائی دی صرف میرے نال ٹھکدی تے سجدی ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے میں کھاندا بھی کوئی نہیں، میں پیندا بھی کوئی نہیں، مینوں کھاون تے پیون دی ضرورت ہی کوئی نہیں، پھر بھی میں قائم ہوں، پھر بھی میری طاقت قائم ہے، میں کمزور نہیں ہوتا، میں سہندا بھی کوئی نہیں، مینوں اونگھ بھی نہیں آندی، نیند بھی نہیں آندی تے موت ہی نہیں آندی۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے جے تیرا کھانا پینا بند کر دیواں تے تینوں موت نظر آونی شروع ہو ویندی کہ ہن اس تو بعد نہ کھادا تے میں مر ویسا میں جی نہیں سکتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جدو تیرے اندر تکبر تے وڈیائی آون لگی اس لیے میں تیرا کھاونا پیونا چند گھنٹیاں واسطے بند کر کے میں تیری کمزوری منوا دیتی اور میں نہ کھا کے اپنی شاہزوری منوا۔ اس واسطے ساریاں طاقتاں تے قدرتاں والا کون ہے؟ جس نو تکبر چھکدا ہے سجدہ ہے وہ صرف ایک کا ذات ہے۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت احدکم فی قلبہ، توجہ ہے،
فی قلبہ مسقال حبۃ من خردل من کبر. اللہ دے رسول نے فرمایا رائی دے دانے دے برابر جے انسان وچ میں پیدا ہو جاوے، انسان وچ وڈا پن پیدا ہو ونجے، تکبر پیدا، رائی دے دانے دے برابر. محمد کریم فرماتے لا يدخل الجنت احدکم، تواڈے چوں ایک ہی جنت وچ نہیں جا سکدا جس دے دل وچ تکبر پیدا ہو گیا. کہ پیدا ہو گیا تکبر تے وڈائی آ گئی تے جنت وچ داخلہ. توجہ ہے؟ بھاویں کوئی قریشی ہوے، بھاویں کوئی سید ہوے، بھاویں کوئی سردار ہوے، بھاویں کوئی بادشاہ تے صدر وزیر ہوے، بھاویں کوئی پیر تے مولوی ہوے، اگر دل وچ وڈائی پیدا ہو گئی ہے، تکبر آ گیا ہے، اللہ دے پاک رسول دا سچا فرمان ہے، مسلم شریف دے اندر روایت موجود ہے کہ وہ بندہ جنت وچ داخل نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن متکبر آدمیاں نو کٹھا کر کے جدو قیامت والے دن پیش کیتا جاسی، ویکھن والا بندہ سمجھ سی کہ اے پیلی آ رہی ہے، چونٹی آ رہی ہے. حالانکہ وہ بندہ ہو سی، وڈا مولوی ہو سی، وڈا پیر ہو سی، وڈا صدر ہو سی، وڈا وزیر ہو سی، مگر انہوں اللہ نے چونٹی دی مانند، ایک ذرے دی مانند بنا دے بنا ہے. اور اس لئے اللہ پاک نے انہاں بندیاں نو کٹھا کر کے دنیا دے اندر ظاہر کر دے بنا ہے. جڑی کائنات جمع ہو سی اے او لوگ جڑے دنیا تے وڈائی کریں دے ہاتھ آج میں انہاں نو ذرے دے برابر بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اس واسطے اللہ پاک نے یہ روزے والی عبادت فرض کر کے تینوں مینوں کمزور کر دیتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے جیڑی تیری فطری کمزوری ہے نا، جیڑی تیری فطرت وچ میں رکھا ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان اپنی پیدائش وچ، اپنی تخلیق وچ، اپنی فطرت وچ کمزور پیدا کیتا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے جیڑی کمزوری میں تیرے اندر رکھی ہے، روزہ رکھوا کے تیری اندر علی کمزوری نو ظاہر کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ظاہر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ بولو بولو. بڑے بڑے جوانوں دے سر تلے ہوندے نے، جب تک روزہ افطار نہ کرے اس وقت تک بندے نو ہوش نہیں ہوتا. کوئی گل ہی کرے آتا یار روزہ کھولن تو بعد ٹیلی فون کری، ہن گل فون تے بھی کرن دی ہمت، بولن دی ہمت کوئی نہیں، گل کرن دی ہمت کوئی نہیں، سفر کرن دی ہمت کوئی نہیں. اللہ نے تیری میری فطری کمزوری نو دنیا دے اندر ظاہر کرن واسطے اے روزہ فرض کر کے تیری میری کمزوری نو اللہ دنیا دے جہان وچ منوا دیتا ہے. اس واسطے اللہ پاک نے قرآن مقدس کئی مثالاں پیش کی دی. انہاں مثالاں تو جا کے پتہ لگتا ہے کہ بندہ جدو اس معاملے وچ پہنچدا ہے اس لئے اگر کھاون پیون والی چیزاں کول نہ ہوویں تو بندہ جیڑا وڈا ہی ہوئے تا کمزور ہو جاتا ہے. اور کمزوری جداں او دے اوتے غالب آ جاوے اس لئے اپنی کمزوری دا وقت اعلان شروع کر دیتا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی إلي من خير فقير. رب 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 دی آوازاں بڑی شروع ہو گئی نے. حالانکہ او پیغمبر او جلیل القدر پیغمبر عظیم المرتبت پیغمبر. حالانکہ پیغمبر او ہوتا ہے جنہوں اللہ عام لوگوں کو زیادہ طاقتور بنایا. کچھ نبیوں دے وجود اللہ نے خصوصیات رکھ دیتی ہیں، اللہ نے امتیازات رکھ دیتے ہیں. وہ امتیاز جڑا ہے پیغمبر دے وجود وچ وہ یہ ہے کہ تیری میری جوانی تے تیری میری طاقت. توجہ ہے
جنت دا 100 جوان کٹھا کرو تے ایک پیغمبر دی طاقت بندی ہے اگر دنیا دا 1600 نوجوان کٹھا کرو تے ایک نبی دی طاقت جا کے بندی ہے اتنی بڑیاں طاقتاں والا اتنی بڑیاں ہمتاں والا تو سب تھکے تو کوئی نہیں آج جی تو جاگ دے رہو تو ول ہے رات میرے خالے جاگن والی تھوڑی رمضان دے مہینے نو انج زندہ کیتا کرو نا کہ عرب دے اندر تو اج بھی لگے ونجو جڑے عربی لوگ ہیں خالص عربی لوگ انہاں دے چھوٹے بچے ہوون انہاں دے بوڑھے ہوون جوان ہوون رمضان دیاں راتاں انہاں واسطے دن دے برابر ہے جی میں اساں دن نو جاگ دے ہاں بغیر کسی تکلیف تکلف تو انہیں او لوگ عرب دے آج بھی رمضان دیاں مکمل راتاں جاگ دے روزہ رکھ کے صبح دی نماز پڑھ کے تلاوتاں کر کے عبادت تو راج کے تاون کے بستر تے لگ سدھا کر دے او ساری رات رمضان دی جاگن نو عبادت سمجھتے ہیں تہاڈا کیا خیال ہے جاگ سو انشاءاللہ تواڈے جاگن دا بندوبست ہویا پہ یہ بندے ہیں سیانے جڑے پروگرام کرن والے انہاں انتظام ہو جہاں کیتا ہے جو کوئی بندہ وچوں ہلے نہیں ہن جڑے ہل سو وہ ہاتھ کھڑا کرو سارے میرے خالے قلے ٹھوک کے بیٹھے بات انشاءاللہ آج توحید دا قلہ میں ہی ٹھوک کے مسئلہ توحید دے تک کوئی کمپرومائز کوئی نہیں کوئی کمپرومائز کوئی نہیں کسے نال کوئی صلح کوئی نہیں بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ سبحان اللہ توحید دے معاملے چ ابراہیم نے رعایت نہیں کی تھی سکے پیو نال ٹاکرا لا دیتا ہے قوم نال ٹاکرا لا دیتا ہے کہ اس وقت تک تواڈی ساڈی صلح نہیں ہو سکتی اتفاق اتحاد نہیں ہو سکتا جب تک تواڈا ایمان تے یقین اے نہ ہوے کہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ کہ جب تک تواڈا اللہ دی توحید تے مکمل ایمان پیدا نہ ہوے اس وقت تک تساں ساڈے کچھ نہیں لگدے اساں تواڈے کچھ نہیں لگدے توحید دے معاملے کوئی رشتہ داری نہیں کوئی دوستی نہیں کوئی تعلق نہیں سارے تعلق بعد وچ رب دی توحید پہلے موسیٰ علیہ السلام توجہ ہے جی ایک ہفتہ پورا دوڑ دے رہے سفر کر دے رہے کتنی ایک ہفتہ پورا راتاں دا بھی سفر کیتا دناں دا بھی سفر کیتا رات دن دی دوڑ لا کے تے جڑے ویلے مدین دے کھوہ تے پہنچے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اخیر ہو گئی ہے اتھائی درخت نال ٹیک لا کے بیٹھے تے آخر کے بیٹھے رب انی لما انزلت الی میرا اللہ میں من گیا میرے نال دا فقیر دنیا تے کوئی نہیں تیرے نال دا دستگیر دنیا تے اور کوئی نہیں اللہ نہ کھادیا تو رہ سکتا ہے نہ پیتیا تو رہ سکتا ہے میرے واسطہ کام کوئی نہیں میری ہمت جواب دے گئی میری طاقت جواب دے گئی اس وقت میرا اللہ میں اپنی کمزوری تیرے اگے رکھیا دا بیٹھا اللہ کوئی روٹی دا انتظام تک کر دے ہاں کھاون دا انتظام ہو ونیا پیون دا انتظام ہو ونیا اس کو بغیر اگے جیونا کوئی نہیں اگے تو بہت نظر آندی پئی اس نے تو کھلا دیویا پلا دیویا کیونکہ
کھلاونا تیرا کم ہے پلاونا بھی تیرا کم ہے اس نے تے اسی کھاونا لے تو کھواونا لا اسا پیونا لے تو پلاونا والا اسا محتاجاں تو محتاجیاں ساڑیاں کٹن والا اسا کمزوراں تو ساڑیاں کمزوریاں دا علاج کرن والا اس نے تے میں آدھا پیا میرا اللہ او میرا شہنشاہ کائنات دا او میرا مالکا میرا نافع تزارا میرا مالک مختارا میں تینوں آتھا پیا جو ہون میرے واسے کام کوئی نہیں رہا اور میرے ٹکر دا انتظام کر دے میں اور میرے کھاون تے پیوہ دا انتظام کر دے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کمزوری دا اعلان اس لیے کیتا جڑے ویلے 7 دن گزر گئے 8 راتاں گزر گئیاں نہ کھاون دی کوئی شے ملدی ہے نہ کوئی پیون دی چیز ملدی ہے حتیٰ کہ پتے درختوں میں جھاڑ کے چوشن سے مجبور ہو گیا اس لیے آدھا اللہ میری اخیر ہے اور میری اخیر ہو گئی اور تا میرا کوئی علاج کر دے میرا جڑے والے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نو ایک گل کی تھی اللہ پاک نے موسیٰ دی کمزوری دا علاج کرنے واسطے روٹی دا انتظام کر دیتا موسیٰ علیہ السلام دے گھر دا انتظام کر دیتا شعیب علیہ السلام دے گھر میں دے کھانے پینے دا انتظام ہو گیا اللہ نے دسیا کہ بندہ نہ کھاوے تے نہ پیوے بندے دیاں کرنا تے بندے دیاں فرا بندے دی شور تے بندے دی شاہ ختم ہو ویندی ہے ول بندہ کمزور ہو ویندا ول جڑے ویلے اپنی کمزوری نو من لوے اس ویلے میں بھی خوش ہو کے اودیاں کمزوریاں دا علاج آسماناں تو کر دیندا ہوندا سبحان اللہ بشرط کہ کمزوری مننے بشرط کمزوری مننے جے وچوں آکڑیا کھلا ہوئے ہو جی میں شیطان آکڑیا کون آکڑیا شیطان نو اللہ آکھیا نہ کہ کر سجدہ کر آدم علیہ السلام نو پتہ اس کے آکھیا انا خیر منہ اللہ میں تا اس نالو بہتراں میں اس نالو چنگا انہوں میرے سامنے مٹی تے گارے وچوں بنایا ہی کھن کھناتی ہوئی مٹی وچوں بنن والا گارے وچوں پیدا ہون والا اے میں دے کے جھک ونجا اے انصاف نہیں اللہ اج بے انصافی دے حکم دینے شروع کر چھوڑے جی خلقتہ من طین انہوں مٹی وچوں بنایا ہی خلقتنی من نار مینوں اگ وچوں بنایا لہذا میں آدم نالو چنگا آدم نالو بہترا آدم نالو شان وچ زیادہ اللہ فرماتا ہے پلیتا شان تا میں دیونا ہے شان عزت میں دیونی ہے اپنے آپ دی شان بناون نال نہیں بندی وت عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر اے ساری عزتاں بھی میرے ہاتھ وچ اے شان بھی سارے میرے ہاتھ وچ اے مقام بھی سارے میرے ہاتھ وچ جس نوں مرضی آوے میں دے دیواں گداواں نو شاہ بنا دیواں تے شاہاں نو گداگر بنا دیواں اے ساری کائنات تے سلطاناں نو جگہ جگہ تے پنوا دیواں تے ہاتھ ناں دے پھیلا دیواں تے جڑے گداگر ہوے انہاں نو سچاں بادشاہیاں دا مالک بنا دیواں انہاں نو دنیا دے اندر عزت تے شان دی زندگی عطا کر دیواں او لعینا او مردود پلیتا تو تکبر کیتا لہذا تیرے تکبر دی سزا آئی ہن تو نکل جا میرے دربان وچوں ہن دوبارہ تیرے گنجائش ختم کر دیتی ہے ہن میری رحمت تیرے تے نہیں آونی ہن تیرے تے میری لعنت آونی نے الیس فی جہنم الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین اللہ فرماندا ہے متکبرین دا ٹھکانہ میں
جہنم نو بنایا ہے اس وقت اس جہنم وچ ضرور میں ضرور وننا ہے اس وقت اللہ فرماتا ہے الیس فی جہنم کہ ایہو جے بندے واسطے جہنم والا علاج کافی کوئی نہیں ہاں ایدا مطلب ہے کافی ہے کافی ہے اللہ فرماتا ہے ضرور بھی ضرور میں اس بندے نو جہنم دا ایندھن بنا دینا ہے جس میرے سامنے آکڑ خانی کی تھی میرے سامنے تکبر کیتا تو ہمیشہ واسطے مردود بنا کے تے اپنے گھر وچوں کڈ دیتا اللہ کریم فرماتا ہے میرے موسیٰ نے کمزوری اپنی ظاہر کی تھی اپنی کمزوری منی اللہ فرماتا ہے اٹھائی بیٹھے میں موسیٰ دی روٹی دا انتظام ہی کر دیتا تے روٹی پکاون والی دا بھی انتظام کر دیتا کمزوری مننی چاہیے توجہ ہے ایک موقع تے توجہ ہے بخاری شریف دے اندر واقعہ موجود ہے نبی علیہ السلام فرماندے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جوبن نال تے جوش تے جذبے نال تقریر کر رہے دوسری جلد دے اندر یہ واقعہ موجود ہے توجہ ہے اللہ دے پاک باز بندے موسیٰ علیہ السلام دی تقریر جاری ہے تقریر ہوئے پیغمبر دی زبان چلا نے چاشنی رکھی کہ رکھی مٹھاس رکھیا لذت رکھی اس زبان دی چاشنی تے مٹھاس تے لذت اللہ دی ایک نعمت ہے بے شک ایک اس نعمت دے اتے بندے نو شکر کرنا چاہیے اللہ دا کی کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے جس صحابی دی آواز اچھی ہوئے ہاں اللہ دے پاک رسول اس صحابی دا قرآن فرمائش نال سن دے ہوئے اس صحابی دا اللہ پورے دلائل نالے بات میں تو انہوں دسا کہ یہ آواز اللہ دی نعمت ہے یہ آواز اللہ دی نعمت ہے پر یہ آواز قرآن پڑھن تے خرچ ہوئے توجہ ہے دوڑیاں تے نہ ہوئے قوالیاں تے نہ ہوئے بینڈ تے باسریاں تے نہ ہوئے بلکہ یہ آواز اس جڑی سہنی آواز اللہ دیتی ہے اس سہنی آواز نال اللہ دا سہنا قرآن کیا خیال ہے بھائی اللہ دے پاک باز بندے موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں دل نشین بہترین تقریر کر رہے ہیں جدے اندر بڑا لطف لوگاں نو آ رہے ہیں بڑے مزنان بیان سن دے پڑے سارے لوگ سہمے ہونے سارے لوگاں دے تے موسیٰ علیہ السلام دے بیان دا اثر ہوتا پہ تاں جو ایک بندے نو دل دے اندر خیال آیا اس خیال دی وجہ دے نال مجمع وچوں اٹھ کھلوندا ہے او دے دل خیال آیا کہ یہ جو سونے آواز آلا یہ جو سونے بیان آلا یہ جو سونے کلام آلا یہ جو سونی زبان والا میرے خیال تا اس تو بڑا عالم اور کوئی نہیں میرے خیال دے اندر اس تو اچھے بیان کرنے والا اور کوئی نہیں جیویں دے دل خیال آتا جو مجمع وچوں اٹھ گیا دا یا موسیٰ ایک سوال دا جواب دے کے مڑ لگے رہا اپنے بیان تے تقریر دے اندر میں وال سندا رہا میرا سوال ہے کہ جناب اس وقت توڑے تو وڈا عالم کوئی دنیا تے ہے کہ کوئی نہ اس وقت توڑے تو وڈی دین نو جانن والا ہے کہ کوئی نہ موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا اس سوال کرن والا بندہ اس سوال دے جواب دے اندر موسیٰ علیہ السلام دا جواب اپنی جگہ تے انہاں دے خیال دے مطابق درست ہے چونکہ جدہ زمین تے نبی موجود ہوئے اس نبی تو وڈا کوئی بندہ عالم نہیں ہوندا وڈا کوئی علم دین علم شریعت جانن والا کوئی نہیں ہوندا وہ اللہ دا نبی ہی صاحب شریعت ہوتا ہے صاحب وحی ہوتا ہے صاحب کتاب ہوتا ہے اس وقت وڈا عالم ہی ہوندا ہے تے وڈا صاحب علم ہی ہوندا ہے موسیٰ علیہ السلام نے آکھا کوئی نہ اس
اس وقت دنیا تے میرے تو وڈا عالم کوئی نہیں، میرے تو وڈا علم جانن والا کوئی نہیں۔ اللہ نو اے گل پسند نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ یہ گل کس کی تھی؟ گل بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے نو، زمین تے روح زمین تے نبی موجود ہوئے، نبی دی موجودگی جتنے عالم ہوئن، جتنے پیر ہوئن، جتنے علم رکھن والے ہوئن، جتنے محقق کہ ہوئن محقق مدقق، توجہ ہے، جتنے بھی ہوئن پیغمبر دے علم نال مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پیغمبر اپنی جگہ تے گل ہی ٹھیک کیتی مگر رب نو پسند نہیں آئی، اور رب نو نبی دی او گل پسند نہیں آئی جیڑی نبی نے کیتی بھی ٹھیک ہے، سچ گل کیتی۔ موسیٰ علیہ السلام آدھے میرے تو وڈا عالم اس وقت کوئی نہیں، جدائیں گل کیتی گل ختم ہو گئی، بیان ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتا یا موسیٰ، او میرا موسیٰ کلیم اللہ، او میرے نال گلہ کرن والے تور پہاڑ تے میرے نال آ کے کلام کرن والے ملاقاتاں کرن والے اے گل کنج کیتی آئی، کس رنگ چ گل کیتی آئی، جو دنیا تے میرے تو وڈا عالم کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماندے ساری دنیا دے نال اتفاق کروے سی، لیکن میرا موسیٰ کلیم اللہ میں رب نو اتفاق کوئی نہیں۔ تینوں آکھنا چاہیدا او کنات والے دنیا تے علم رکھن والے وچوں علم تے وڈا نبی دا ہوندا ہے، مگر نبیاں دے علم تو بھی اونچا علم خدا دا ہوندا ہے، پروردگار دا ہوندا ہے، اللہ دا علم ہوندا ہے۔ او دے علم نال کسے دا علم مقابلہ نہیں کر سکدا، نہ ولیاں دا علم، نہ پیراں دا علم، نہ مولویاں دا علم، نہ مفتیاں دا علم، نہ محدث دا، نہ مفسر دا، نہ فقیہ دا، نہ عالم دا، نہ عامل دا، نہ ساجد دا، نہ عابد دا، نہ شاہد دا، نہ بشیر دا، نہ نذیر دا، نہ صدر دا، نہ وزیر دا، نہ امیر دا، نہ غریب دا، نہ اصغر دا، نہ اکبر دا، نہ اپنے دا، نہ پرائے دا، نہ گورے دا، نہ کالے دا، نہ عربی دا، نہ اجمی دا، کسے دا علم تے علم تے پہنچدا کوئی نہیں۔ جڑا آپ اعلان کر کے آتا ہے او کائنات والے اللہ خالق کل شیء وہو بکل شیء علیم، جڑا اعلان کر کے آتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ جڑا اعلان کر کے اللہ يحيطون بشيء، نکی جئی چیز، چھوٹی جئی چیز، حقیر جئی چیز ہوئے، فقیر جئی چیز ہوئے، کم ترین جئی چیز ہوئے، اللہ فرماندا ہے تو نہ علم اتنا کمزور ہے، لا یحیطون بشیء۔ سبحان اللہ۔ ایک مچھر دی حقیقت دا بھی پتہ کوئی نہیں، ایک مکھی دا بھی پتہ کوئی نہیں، حتیٰ کہ جیڑی اے مینڈک دریا وچ رہندی پئی ہے، اس مینڈک دا بھی پورا علم کوئی نہیں، دریا وچ رہن والی مچھی تے کمیاں دا بھی علم پورا کوئی نہیں، کہ جیڑی مکھی آ گئی ہے دنیا تے پھردی پھردی، اے مکھی آ گئی ہے ہارون، کتھے آ گئی ہے ہارون وچ مکھی آ گئی ہے، اونے مکھی لے لو کسے پیر دی تلی تے رکھو، کسے شاہ دی تلی تے رکھو، کسے بڑے عالم جڑا کہ میں بڑا عالم او دی تلی تے رکھ دیو تے اونوں آکھو دس اے مکھی جڑی تیری تلی تے پرنی ہے کہ کنواری ہے؟ توجہ ہے؟
اے دس دی عمر کتنی ہے، اے دس دی شادی ہوئی ہے تے کدوں ہوئی ہے، اے دس دی شادی تو بعد اے دے بچے بھی ہوئن کہ کوئی نہ، اولاد تو خالی ہے کہ صاحب اولاد ہے۔ اس مکھی نے رات کتھے گزاری ہے، اس مکھی نے دن کتھے گزارے ہیں، اس مکھی دی موت کتھے آونی ہے، اس مکھی نے دن نو کتھے پھیرا مارنا ہے، اس مکھی نے رات نو کتھے ون کے تے بسیرا کرنا ہے، اس مکھی نے کتھے جا کے کسے دے کھانے تے بہنا ہے، اس مکھی نے کیڑے کیڑے ہندوانے تے چونج مارنی ہے، کیڑی کیڑی کھکھڑی نو پلیٹاں جو تیرے تو پہلے کھاونا ہے۔ اللہ دی قسم ہے، اللہ دے لا یحیطون بشیء، ایک ذرے دے برابر بھی تینوں پورا علم، ایک مکھی تے مچھر دا کوئی نہیں، اس کتنے انڈے دیتے انہاں انڈے وچوں کتنے بچے پیدا ہوئے، انہاں وچوں کتنے زندہ ہوئے، کتنے مر گئے، کتنے کچھ عرصہ جیندے رہن، کچھ عرصے وچ بچپن وچ مر گئے، جوانی وچ مر گئے، انہاں وچوں مکھی دیاں کتنیاں دھیاں ہوئیاں اور کتنی پتر پیدا ہوئے۔ اللہ دی قسم ہے، دنیا دے کسے بندے نو اس مکھی دا بھی پورا علم نہیں۔ عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو۔ جتنے میں خزانے بنائے علم والے، انہاں علم والے خزانیاں دیا چابیاں دا بھی پتہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے تہاڈا علم میرے علم دے مقابلے کوئی نہیں۔ اس وقت میرا موسیٰ تینوں آکھنا چاہیے ہاں عالم تا میں بھی ہاں، علم رکھن والے اور بھی ہزاراں ہونے نے، مگر سب تو وڈا عالم کون ہے؟ اور سب تو وڈا عالم کون ہے؟ اللہ۔ توجہ ہے جی؟ ہن علم تے ناد کرنا چاہیے یا سر جھکاونا چاہیے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے فرما دے حضرت کہ جیڑی شاخ تے پھل ہو سی وہ شاخ جھکی ہو سی، بولو ایک درخت ہے تواڈے گھر لگا، آم دا درخت ہے، کھجور دا ہے، امرود دا ہے، سیب دا ہے، کیلے دا ہے، جیڑی ٹہنی تے پھل ہونا ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے او دا سر تلے ہونے تے جیڑی شاخ تے کوئی پھل نہیں، کوئی پھل نہیں، وہ انہیں آکڑی کھلی ہو سی جی میں شیطان اللہ دے اگے آکڑی، کیونکہ او دے تے بوجھ کوئی نہیں، وزن کوئی نہیں۔ توجہ ہے نا؟ جس دے دل تے دماغ وچ قرآن تے حدیث دا علم ہو سی او مر تا سکدا ہے مگر اپنی وڈائی بیان نہیں کر سکدا، او ہمیشہ عاجز ہو سی اور اپنی عاجزی دا اعلان کر سی۔ اور تا نبی علیہ السلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جڑا بندہ عاجز ہو ونجے حبیب تا اپنا نا عاجز رکھائی وجہ اللہ، جڑا عاجز ہو ونجے اپنے عجز دا اعلان کر دے وے، اپنی کمزوری دا اعلان کر دے وے، اللہ دے رسول فرماندے اللہ پاک او دا نا چاند دی طرح روشن کر دے۔ ماشاءاللہ، روشن ہوندے کہ نہیں ہوندا؟ توجہ ہے؟ او دی روشنی اس حد تک ہوتی ہے وہ دنیا تو چلیا بھی جاوے، موت بھی آ جاوے، اللہ دی عزت کمی نہیں آور دیتا۔ کیا خیال ہے؟ او جاگ دے پہ ہو کہ سنتے پہ ہو؟ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان آقا رحمت اللہ علیہ میرے خیال ہے سن 80 یا 79 میں فوت ہوئے، وہ عرصہ کتھے تے ہن کتھے، جنہ شیخ نو ویکھیا نہیں او بھی شیخ القرآن دے نغمے سنا رہے ہیں، او بھی اس بندے دیا تعریفاں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماندا ہے جیڑا عالم بندہ ہوئے اپنے علم نو عجز نال، انکساری نال، ساری نال اللہ دی توحید نو دنیا تے پر خلوص انداز نال بیان کر دے وے، او دنیا تو چلیا جاوے او دا نام ہے مٹن نہیں دیندا، او دا نام ہمیشہ زندہ رہتا۔ بے شک اگر بندے تکبر آ گیا کسے چیز دے ہوتے، اپنی دولت تے تکبر آ گیا، اپنے علم تے آ گیا، اپنی آواز تے آ گئی، اپنی شکل و صورت تے آ گئی، اللہ دی قسم دنیا میں اللہ دا نام مٹا کے رکھ دیتا ہے، ذلت دا ہار پوا دیتا ہے، او دے نال دا سلیل جہان وچ کوئی نہیں ہوتا جڑا اس قسم دا دعویٰ کر کے پھر دنیا تے زندہ رہتا ہے، تے جڑے دہاڑے زندہ رہسی ذلت نال رہ
سی اگر دل دے اندر علم آ گیا ہے اس علم نال عاجزی تے تواضع آ گئی ہے اللہ پاک دنیا تے زندہ رکھسی تا عزت نال جیسی تے عزت نال کہ مرسی تا عزت نال کہ مرن تو بعد جڑا وقت گزر سی وہ بھی دی عزت ودی رہا سی گھٹن نہیں دیتا جاگ دے پہ ہو چلیے گے گل یاد ہی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتا اے جو تو نہ کھڑا اللہ غلطی ہو گئی ہے میں معافی مانگدا پیغمبر نزدیک آرا پیش بود حیرانی جڑے اللہ دے بہن نیڑے راندے ہوئے انہاں نوں گلاں سوچ کے کرنی ہوندی ہے جڑے اللہ دے بہن نیڑے راندے ہوئے انہاں واسطے پریشانیاں بھی زیادہ ہوندیاں انہاں واسطے احتیاط بھی زیادہ ہوندی ہے تیریاں میریاں جڑیاں نیکیاں ہوندیاں نے او پیغمبر دے واسطے وبال بن ویندیاں نے کیوں جو او گل پیغمبر دے منہ وچوں اللہ نہیں سننا چاہتا نبی دی زبان وچوں اللہ گل پسند نہیں کرے گا کیوں نبی اللہ دی وحی دا محتاج ہوندا ہے اللہ دے پیغام دا محتاج ہوندا ہے اللہ فرماندا سونے جے کیوں آکھے آتا اللہ انی تبت الیک اللہ میں رجوع کرنا اللہ میں معافی منگدا میں توبہ کرنا اللہ فرماتا کوئی نہ اج گل نہیں بننی تیرے تو وڈے عالمی دنیا تے پائن ذرا ون انہاں نال ملاقات کر سبحان اللہ انہاں نال کے کر ون انہاں نال ملاقات کر کے آ انہاں کولوں چند گلاں سکھ کے آ تینوں علوم تشریح دیتا ہے انہوں علوم تکوینی دیتا ہے جڑا علم او دے کولے تیرے کول کوئی نہیں جڑا تیرے کولے او دے کول کوئی نہیں چلے آجا میرا موسیٰ کلیم اللہ اس بندے نال ملاقات بھی کر کے تے او دے کولوں کچھ علم دیاں گلاں سکھ کے بھی او علم جڑا تیرے کول کوئی نہیں او دے کول جا کے سکھ کے آنے موسیٰ علیہ السلام دے اللہ او بندہ کتھا رہا ہے اس بندے دی کیا نشانی ہے کیا علامت ہے میں کتھے جا کے دے نال ملاقات کرنی ہے اللہ پاک فرماتا ہے او دو چٹاناں دے درمیان تراندا پیا ہونا ہے سمندر تے مجمع البحرین تے دا ٹھکانہ ہونا ہے اے فلاں نشانی ہے لگا ون بندہ اونوں میں اپنی رحمت بھی دتی ہے اس بندے نوں میں اپنا خاص علم بھی دیتا ہے اس واسطے او دے نال ون کے ملاقات کرنی ہے اللہ پاک او دی جگہ دی نشانی کیا ہونی ہے علامت کیا ہونی ہے اللہ پاک فرماتا ہے تسیں لگے ونجو اپنے خادم خاص نو بھی نال نہیں ونجو تے سفر بہت لمبا ہے کھانا پینا لے سبحان اللہ سفر لمبا ہے تے کھانا پینا نال گھن کے ونجنا ہے توجہ ہے کیا مطلب اللہ فرماتا ہے کھانے پینے بغیر تو میں رہ سکتا تھوڑا وس بغیر کھانے پینے دے کوئی نہیں لہذا میرے پیغمبر تسا اپنے توشہ دا انتظام زیادہ راہ اپنا لے کے جانا ہے تاکہ اتھے رستے جو توانوں پریشانی لاحق نہ ہوئے لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا کھانا پینا تے معاملات سارے لے کے جا رہے ہیں اللہ کریم فرماتا سونے جتھے تینوں کھاون پیون دی لوڑ پہ ونجے نا اتھے وال کسے کو منگن دی لوڑ نہ پوے تیرے کو آپ ایک انج کر کے مچھلی ہے نا انہوں پکڑ کے انہوں بڑا جوڑ کے تل کے بھون کے تھیلے وچ پا لے نشانی اے ہے جدو او مردہ مچھلی تلی ہوئی بھنی ہوئی تیرے تھیلے وچوں اچانک زندہ ہو کے ٹپ مار کے دریا وچ لگی وجے اتھائی میرا بندہ مل سی جدے کو جا کے تو چند گلاں سکھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون نو آکھے چل چلیے تیاری کر اللہ دے طرف حکم آ گیا ہے اس بندے نال ملاقات کرنی
موسیٰ علیہ السلام دا زاد راہ بنا لیا یوشع بن نون نے تیاریاں مکمل ہو گئیاں سفر جاری ہو گیا مچھلی بھنی بھی گئی تے تلی بھی گئی تے میرے بنا کے کٹ کے تھیلے دے اندر پا دیتی گئی چل دے گئے پیدل چل دیا اللہ پاک فرماتا ہے پتہ کہ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا جڑے ویلے چلدیاں مجمع البحرین تے پہنچے نے موسیٰ علیہ السلام آدھا ہائے یوشع بن نون میں تھک گیا اور میرے اندر چلن دی سکت طاقت کوئی نہیں میرا دل نہ دائیں تھائیں کنڈ سٹی کر بھنا توجہ ہے جیڑا تھک ونجوں بھی مشکل کشا نہیں ہوندا جیڑا اپنے کھاون پیون دے سامان تھیلے بھری ودا ہوئے وہ بھی مشکل کشا نہیں ہوگا اللہ فرماتا ہے میں زمین بھی بنائیے آسمان بھی بنایا جہان بھی بنایا انسان تے حیوان بھی بنایا رات دن بھی بنایا جنگل بھی بنائے بوٹے بھی بنائے تے باغات بھی بنائے تے نہریں بنائیاں تے چشمے بنائے ذرے بنائے تے ہرے بنائے تے کرے بنائے تے ترے بنائے قدام دیا ساری چیزاں نو بنایا اتھیرا بنایا اجالا بنایا تے گرمیاں بنائیاں تے سردیاں بنائیاں کدے رات وڈا تے دن چھوٹا کدے دن چھوٹا تے رات وڈی کدے اجالا تے کدے سویرا کدے سورج تے کدے چند ستارے کدے گرمیاں تے کدے سردیاں تے کدے ہنالے کدے سیالے اللہ فرماندا ہے سارا کچھ میں کلیاں بنایا سارا کچھ تیار کرن تو بعد لا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم میں بنا کے تھکیا کوئی نہ تے بنایا بھی کلے کسے دی امداد بھی نہیں لئی کوئی نبی بھی شریک نہیں کوئی دیندہ تے مویا بھی شریک کوئی نہیں سارا کچھ میں آپ پہ بنایا تے ول بناون تو بعد لا یعودہ میں تھکا بھی کوئی نہ ول بنا کے میں کسے دے حوالے بھی نہیں کیتا انہاں دی حفاظت بھی میں کرا انہاں دا انتظام بھی میں کرا انہاں نو رزق بھی میں دیواں صحت بھی میں دیواں عزت بھی میں دیواں علم بھی میں دیواں تاج بھی میں دیواں بادشاہیاں میں دیواں شاہیاں میں دیواں انہاں نو طاقت میں دیواں انہاں نو ملک میں دیواں انہاں نو ملک میں دیواں انہاں نو اقتدار میں دیواں انہاں نو بادشاہیاں میں دیواں وقت سارا کچھ دے کے دین دا وریا تے نگرانیاں بھی کیتیاں ذمہ داریاں بھی اٹھائیاں پر لا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم انہاں دا سب کچھ انتظام کر کے میں کدے انج نہیں آکھیا جو میں تھک گیا کل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان میں تو نہیں تھکا میرا نبی تھک گیا میرا نبی موسیٰ تھک گیا اتھائی سر رکھیا پہاڑ او وٹا پہ پہاڑ دا اس پتھر دے اتے سر رکھ کے آرام کرن لگن تے آنکھن لگن تھوڑی دیر بعد جا کے تے وقت کا سفر کرساں تے اے یوشع بن نون جس جگہ تے مچھلی زندہ ہو کے نکل جاوے نا اس لئے میں نو کی کرامی یاد کرامی یوشع بن نون آکھن لگا جناب ایک گالی کوئی نہیں تھیلا میرے ہاتھے چے میں توڑے نال رفیق سفر ہاں جتھا بھی مچھلی ٹپ مار کے کسے پاسے گئی میں تو آنو اسی انشاءاللہ نہیں بولو انشاءاللہ تا نہیں آکھی یہ دعویٰ کر کے موسیٰ نے جناب بے فکر ہو کے سہیں جاؤ موسیٰ علیہ السلام پتھر تے سر رکھیا تے لیٹ کے چادر پائی سہیں گے
یوشع بن نون بیٹھا کہ حضرت جاگن تے ہن اگے سفر منزل شروع کریے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اجے ستے پے ہن تاں جو مچھلی ٹپ مار کے زندہ ہو کے بولو دریا میں لگی گئی. یوشع بن نون اکھا نال ویدا بیٹھا سارا منظر وے کیا کھن کا جناب ہونے جاگن نہ وات قصہ تا سنا سا میں حضرت نو ساری کہانی سنا سا. انج پھٹکدی رہی ہے تے انج تھیلے وچ پھٹکدی رہی ہے وت منہ کھلیا تے وت چھال ماری اس تے وت انج سرنگ بنی ہے تے وت انج اندر لگی گئی ہے. میں بڑا منظر ویکھیا اے ساری گلاں ذہن وچ رکھی بیٹھا ہے. حضرت ستے پن جڑے ویلے حضرت ہونا جاگن تو انہاں کہ او ہو بڑی دیر ہو گئی ہے چل چل یوشع بن نون اجے بڑی منزل دور ہے اجے منزل بڑی دور ہے جلدی کر آگے چلیے. انہوں نے جلدی کرتے حضرت یوشع بن نون وہ گل دسنی بھول گئی. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا سفرنا هذا نصبا. جڑے ویلے حضرت ہونا چنگے بھلے دور نکل گئے منظر تو دور نکل گئے اس جگہ تو دور نکل گئے اس لئے حضرت نو تھکاوٹ آئی تے حضرت نو بھوک لگی. اس ویلے موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا آتنا ناشتہ تا لیا کھانا پینا تا کر لویے بھوک ڈاڈھی لگی ہے ہن تا ہمت کوئی نہیں پیدل چلن دی سفر کرن دی. اس سفر نے سانو مار چھوڑیا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. بڑا جسم نو توڑ چھوڑے سفر نے ٹر ٹر کے تھک گئے منزل نہیں پی مکدی. چلو انج کر منزل تا جدوں آسی پیاں سی کھانا لیا میں تھوڑا جہا کھا پی لواں تاکہ جسم وچ طاقت آ ونجے چلن تے پھرن دی تے میں چل پواں. یوشع بن نون نو اس لے گل یاد آئی کہ میں تا بھول گیا. اس ویلے آکھن لگا کالا رائیت اذا اوینا الى الصخرة فإني نسيت الحوت. حضرت گل بڑی پتے دی گل ہے جڑی مینوں دسنی بھول گئی ہے. آکھے کیڑی گل ہے آکھے جدا تساں پتھر تے سر کے ستے پے آویں خراٹے پہ مار دے آویں آرام دیاں نیندراں کریندے پے آویں. اس ویلے میں ویکھیا مچھلی نو تے بڑے عجیب طریقے نال واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. عجیب و غریب طریقے دے نال اس تھیلے میں ٹپ مار کے سمندر دے اندر چلی گئی تے میں اکھاں نال ویکھیا لیکن مینوں دسنا یاد نہیں رہیا وہ گل بھول گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ذالک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا. اللہ دا بندہ ذالک نبغی جڑا کچھ تینوں بھول گیا ساری منزل تے اٹھائی آئی سانو بندے نے اٹھے ملنا ہے میری ملاقات اس نال اٹھائی ہونی ہے. اللہ نشانی جو میرے دسی ہن تا بڑے دور نکل گیا. اللہ فرماتا ہے فارتد علی آثارہما قصصا. ہن کے کریے جنہ قدماں تے چل کے آئے انہاں قدماں دے نشاناں تے دوبارہ پیچھے مڑ پائے. توجہ ہے پھر پیچھے مڑن انہاں قدماں تے پیچھے ٹردیاں آ گئے کس جگہ تے فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. میرے خاص بندے کو لائیں کیڑا بندہ جنہوں میں رحمت بھی دیتی رحمت ہی خاص دیتی
تے ملت نا علم اپنے ولو علم ہی انہوں دیتا تے خاص علم دیتا خاص علم دا حامل بندہ خاص میری رحمت دا حامل بندہ جڑے ویلے اتھے پہنچے پتھر تے سر رکھ کے چادر تان کے بندہ ستا پہ وہ خاص میرا بندہ ستا پہ حضرت کہ نہ ہے بولو تو صحیح نہ آہستہ کیوں پکے راج کے گدہ کرو حضرت خضر علیہ السلام او بندہ جڑا چاندر تان کے ستا ہے اتے حضرت پہنچے تھے دن السلام علیک تیرے تے اللہ دے آرام تاوے جیوے انہاں سلام کیتا ہے اس ویلے خضر علیہ السلام چادر سر تو ہٹا کے اکھا کھول کے موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا تے من تو کون ہے اس ویلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا موسیٰ میرا نام موسیٰ ہے آخر لگا او موسیٰ دا نہیں جیڑا بنی اسرائیل دا نبی بن کے آیا ہے آکے ہاں جی 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 نام 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 میں او موسیٰ جڑا بنی اسرائیل دا نبی بن کے آیا آخر لگے حضرت دی تسا کیویں قدم رنجا فرمایا تواڈے آون دی وجہ کیویں تسا کیوں چل کے آگے آکھے کچھ گلاں تواڈے کول سیکھن واسطے آیا تواڈے کول علم لین واسطے آیا توجہ ہے توجہ کر بھائی گل جڑی موضوع دی چلدی پہ او یاد رکھنی ہے کہ اللہ روزہ فرض کیتا ہے تیری میری عاجزی نو ظاہر کرن واسطے تیری میری عاجزی نو ظاہر کرن واسطے تکبر رائی دے دانے دے برابر بھی بندے دے وجود اللہ نو پسند نہیں کوئی نہیں توجہ ہے جس علم ہوئے اس سے تکبر کسی صورت ہونا ہی نہیں چاہیے کیوں او شاخ پھلاں دے نال لدی ہوئی ہوندی ہے اس دے اندر کوئی کمال موجود ہوتا ہے کمال والی شاخ چھپی ہوئی ہوئے تے تاں چنگی لگدی ہے آکڑی ہوئی شاخ رب نو پسند نہیں تے بندیاں نو کیویں پسند آ سکتی اچھا موسیٰ علیہ السلام آخر لگن جناب میں کچھ سکھن واسطے آیا ہاں انہاں کہ جناب تیرے تے سخت شرطاں نے جی او پوریاں کر دے میں تے تامنے سا موسیٰ علیہ السلام نے کہ جدوں سکھنا نوکر کی تے نخرہ کی خادم جو بن کے آیا بل نخرے کیڑے کرنے کہ میں اج نہیں کرنا تے کیویں تساں آکھو انہیں کرنے تھوڑیاں من کے چلسا موسیٰ علیہ السلام نے شرطہ من لیا تے حضرت ہونا چل پین اور دریا والے پاسے کے کشتی تے بیٹھ دیا تے سفر شروع کر دیا جیڑے ویلے دریا دے کنارے تے پہنچ دے نے اکا ویکھن تے چھوٹی جئی چڑیا سمندر دے کنارے تے اپنی پیاس بجھاون واسطے اپنی چونج سمندر دے اندر ڈبو کے ایک قطرہ لے کے اتا کر کے تے پانی پی رہی ہے جڑے ویلے اس اتا کر کے قطرہ اندر کیتا اس ویلے حضرت خضر علیہ السلام نے آکھیا او موسیٰ ویکھے اس پرندے نو جی حضرت میں بالکل ویکھے آکھے جیڑا اس نے ایک قطرہ اپنے اندر کیتا ہے او تیرے میرے علم دی مثال اس قطرے دی مانے نے تیرا علم کٹھا ونجے نبیاں دا ولیاں دا تے پیراں دا تے غوثاں دا تے قطباں دا ابدالاں دا توریاں دا تے ناریاں دا تے آپڑیاں دا پرائیاں دا تے عربیاں تے اجمیاں دا گوریاں دا تے کالیاں دا تے چھوٹیاں دا تے وڈیاں دا اولاں دا تے آخر دا تے اجدر دا تے اکبر دا تے اولا دا تے آلہ دا تے مولا دا شاہ دولا دا سارے کٹھے تھی ونجے او علم جمع چا کرو او علم اتنی ہے جیویں چڑیا تے منہ وچ قطرہ پانی نہ گئے تے اللہ دا علم ایویں جیویں سمندر تھا پیا مریندا ہے او موسیٰ اے گل وی میں تاں مثال دے کے پہ سمجھے گا وگرنا متناہی لا متناہی نو کیا نسبت دے نال محدود نو لا محدود نالے دے نال کیا نسبت اتنی بھی تیرے علم دی تے میرے علم تے کنا دے علم دی اللہ دے علم نال نسبت کوئی نہیں جتنی قطرے نو سمندر نال نسبت موجود ہے توجہ ہے موسیٰ علیہ السلام نو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ گل سمجھا دیتی کیوں انہاں
جڑا علم سکھن واسطے گیا نو تکوینی علم تے موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی علم شریعت دا علم جڑی کتاب اللہ نازل کی تے اس کتاب دا علم اس ویلے حضرت خضر علیہ السلام آکھن لگے او اللہ دا بندہ جڑا علم اللہ نے تینوں دیتا ہے وہ علم میرے کول کوئی نہیں تے جڑا علم مینوں اللہ دیتا ہے وہ تیرے کول کوئی نہیں میرے کول تکوینی علم ہے تیرے کول تشریعی علم ہے تیرے کول نبوت رسالت والا علم ہے میرے کول دنیا دے معاملات والا علم ہے اس واسطے میں تینوں علم سکھا دیواں جڑا تیرے کول کوئی نہیں چونکہ تو سکھن دے راہ دے نال آیا اللہ نے ثابت کر دیتا او کائنات والے میں روزہ تے تا فرض کیتا تاکہ روزے نال تواڈے اندر کمزوری پیدا ہوئے اس کمزوری فطری دا تساں اعلان کر دیو تساں اظہار کر دیو تاکہ دنیا نو پتہ لگ ونجے بندہ جیڑا اونچا تے اعلیٰ تے اولا تے عرفہ تے کامل تے اکمل ہوئے او کمزوریاں تو کبھی پاک نہیں رہ سکدا او جیڑا مالک ہے او دے اندر کمزوری آ نہیں سکدی تے تیرے وچوں کمزوری کبھی جا نہیں سکدی ماشاءاللہ مسئلہ سمجھ آ گیا کتھوں شروع کیتا ہے کہ بندے دے روزہ اللہ فرض کر کے بندے نو بھوک دے کے شام تک اور نڈھال تے کمزور جڑے ویلے بندہ اینڈ تے پہنچن لگا ہن اللہ فرماندا ہے کھا لے کلو وشربو ہنی بما اسلفتم فی الایام الخالیہ ہو جڑا پچھلا ٹائم گزاریا ہی نا بھوک نال ہن اللہ فرماندا ہے رچدا پچدا جتنی کھا سکدا ہے کھا لے ہون تینوں اجازت ہے اللہ فرماتا ہے اس واسطے میں روزہ فرض نہیں کیتا جو میں تینوں سزا دینا چاہنا یہ سزا نہیں یہ جتنی دیر تو روزے وچ گزارے وقت یہ سارا وقت تیرا عبادت وچ گزرے ہے یہ تیری بھوک بھی عبادت ہے تاکہ نبی علیہ السلام فرماندے جدوں میدا خالی ہو ونجے تے میدے وچوں ایک ہڑواڑ پیدا ہوندی ہے جڑی عام بندہ منہ نال منہ لا کے گل کرے تے اونوں چنگی نہیں لگدی خود بندے نو خود محسوس ہوے تے تاں ہی چنگی نہیں لگدی مگر اللہ دے پاک رسول فرماتے ہیں اطیب من ریح المسک جنت دی خوشبو جے کٹھی کر کے لے آندی ونجے اللہ فرماتا ہے جنت دی خوشبو اتنی مینوں چنگی نہیں لگدی جتنی اس روزے دار دے منہ وچوں نکلن والی ہڑوار چنگی لگدی کیا خیال ہے بھائی اس واسطے اللہ پاک نے روزہ فرض کر کے عبادت فرض کر کے تینوں مینوں کمزور کیتا ہے عبادت تاں فرض ہوندی ہے جو عبادت وچ رکوع ہوندا ہے عبادت وچ سجدہ ہوندا ہے عبادت وچ جھکنا ہوندا ہے بندہ جھک کے تے اپنی کمزوری دا اعلان کرے تاں اللہ دے رسول اللہ دی عبادت کر رہے ہیں تے جھک کے ہی پہنتے ہیں اللہم ما عبدناک اللہم ما عبدناک حق عبادتک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اے میرا اللہ تعریف تباو کی تین اے میرا اللہ سجدے تباو کی تین اے میرا اللہ رکوع تباو کی تین اے میرا اللہ میں شکرت لگا رہا تیرے ذکرت لگا رہا تیری عبادت ریاضت دے اندر رات مک گئی ہے اے میرا اللہ میری راتاں مک گئی میری براتاں مک گئی میری عادتاں مک گئی میری کیتیاں عبادتاں بھی مک گئی مگر میرا اللہ وطوی ما دما عبدناک جتنی طاقت میں کیتی ایڈا کمزور متا تیرا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاءک اللہم انی اسألک فقیر اے میرا اللہ وطوی نادا میرے نام دا کمزور کوئی نہیں میرے نام دا سائل کوئی نہیں میرے نام دا فقیر تے منگتا تیرے دربار دے اندر اور کوئی نہیں اے میرا اللہ میرا تا مکئی کھلے کئی حتی تغرمت قدمہ
حتیٰ کہ میرے پیر سج گئے، میرے پیر پھٹ کے گئے، مسلح خون نال ترمیم ہو گئے، راتاں تا مک گئی نہیں، فجر تا ہو گئی ہے، لیکن میرے کو حق ادا عبادت نہیں ہویا۔ اللہ میں جتنی عبادت کی کمزوریاں رہ گئی ہیں نہیں، چونکہ میں تیرا کمزور بندہ، میرا پیو بھی کمزور بندہ، میری ماں بھی کمزور، میرا خاندان بھی کمزور، میرا قبیلہ بھی کمزور، ناصیتی بھیا دیکھا اے میرا اللہ میں ایڈا کمزور ہوں جو میں اپنی قسمت بھی مالک کوئی نہ، اپنے متعلق کی فیصلہ نہیں کر سکتا، اے میرا اللہ ناصیتی بھیا دیکھا تبارک الذی بیدہ الملک، جیویں ملک سارا تیرے ہاتھ چے، ایویں میں محمد قضا تے قدری تیرے ہاتھ دے اندر ہے، میرا فیصلہ کرے، ہمیں دکھ دا کرے، ہمیں سکھ دا کرے، ہمیں بھوک دا کرے، ہمیں سفر دا کرے، ہمیں حضر دا کرے، ہمیں صحت دے میں، ہمیں شفا دے میں، ہمیں دکھ دے میں، ہمیں بھوک دے میں، ہمیں کھامن واسطے ترے مہینے توڑی میرے چلے میں تے آگ نہ بلے، میں ہر لحاظ نال کمزور بندہ، عاجز بندہ تے عابد بندہ تے ساجد تے راکے تے سان بندہ، میں تیری عبادت کر رہا مگر تیری عبادت دا حق ادا نہیں ہو سکتا، حق تا ادا کرن جے میں شاہزور ہوں، شاہزوریاں تا تیرے اندر موجود ہیں، کمزوریاں تا میرے اندر موجود ہیں، میں روزہ رکھ کے بھی کمزور ہوں، کھا کے بھی کمزور ہوں، پی کے بھی کمزور ہوں، تو نہ کھا کے بھی شاہزور ہے، نہ پی کے بھی شاہزور ہے، اللہ میں کھا کے بھی مر ونجنا ہے، پی کے بھی مر ونجنا ہے، میرے تے موت آ ونجنی ہے، تو نہ کھاوے تے جیندا ہے، نہ پیوے تے جی توکلت علی الحی الذی لا یموت فتوکل علی الحی الذی لا یموت، اللہ تو مرن تو پاک عاجزیت کمزوریاں تے لاغریاں تو پاک، اس وقت ساڈے نال کمزوریاں لائیاں نہیں، دنیا تے کمزوریاں ہی ساڈے نال راسن، تیرے نال شاہزوریاں لگیاں نے، شاہزوریاں تیرے نال چنگیاں لگدیاں تے کمزوریاں اساں بندیاں نال چنگیاں لگدیاں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو سا تھکتا نہیں پائے، وہ ارادہ تا یہ ہوا کہ رات اساں جاگنی ہے، کہ چاول کھا کھا کے جاگنی، توجہ ہے آپ کے بعد شو اساں رات آج جاگنی ہے، کن جاگنی ہے 6 تھرماس چاہ دے پیوڑے، انج نہیں جاگنا، جاگنا اس ارادے نال ہے تاکہ اساں عبادت وچ رات گزار دے، ساری رات سجدیاں وچ آوے، ساری رات رکوع وچ آوے، ساری رات قیام وچ آوے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول دا ایڈا سوہنا قیام ہوندا ہا، جے قیام کرن ہا تے مینوں خیال آندا ہا کہ رات ساری اسے قیام وچ لگ ہوئے سی، جے سجدے وچ ہووے نا تے شک پے ویندا۔ ایک واری اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں ون کے انج ہلایا ہے کہ وجود وچ حرکت ہی کوئی نہیں، سجدہ کر رہے ہیں مگر کوئی شے وچ حرکت، کپڑا تک نہیں پہ ہلدا، شک پہ گیا کہ نبی پاک تے موت نہ آ گئی ہوئے، چونکہ موت آ ونجے تے حرکت نہیں ہوندی، بندہ جیندہ ہوئے تے ویکھن دی حرکت، اٹھن دی، بیٹھن دی، سجدے دی، رکوع دی، ذکر دی، شکر دی، فکر دی، کوئی نہ کوئی علامت جیون دی موجود ہوندی ہے، تو جدہ بندے تے آ جاوے موت، اس وقت کوئی حرکت پیدا نہیں ہو سکتی، نہ کناں وچ حرکت، نہ آنکھ وچ حرکت، نہ زبان وچ، نہ جان وچ، نہ جہان وچ، نہ قلب جنان وچ، نہ ظاہر وچ، نہ باطن وچ، ہر چیز ختم ہو گئی، ساکت ہو گئی۔ اس واسطے اللہ فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ سبحان اللہ، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے تیرے واسطے میں حکم نازل پہ کرینا، میری عبادت کرنی ہے، حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ کدو توڑی کر دیا رہنے، اللہ فرماتا ہے جدو توڑی تیری جان وچ جان موجود، جدو توڑی
تیرے جسم وچ روح موجود اس وقت تک عبادت فرض رانی ہے اس وقت تک سجدے تے رکوع تے نماز تے روزہ تے حج زکات صدقات تے خیرات جاری رہنا ہے تے جڑے ویلے بندے تے موت آ لگنی ہے اذا مات الانسان انقطع عمله جڑے ویلے بندے تے موت آ لگنی ہے محمد کریم فرماندے نے اس ویلے جیویں روح تے جسم دا تعلق ختم ہو جاندا ہے ایویں بندے تے بندے دی عبادت دا تعلق ہی ختم ہو جاندا ہے ہن نماز پڑھن والے تے فرض کوئی نہیں ہن روزہ پڑھن والے تے فرض کوئی نہیں ہن روزہ جیندیاں تے فرض ہے حج جیندیاں تے فرض ہے زکات جیندیاں تے فرض ہے فطرانہ جیندیاں نے دیونا ہے او تو تے میں نے دیونا ہے جس تے موت آ گئی ہے حج کوئی نہیں زکات کوئی نہیں ذکر کوئی نہیں نمازاں کوئی نہیں عبادتاں کوئی نہیں ریاستاں کوئی نہیں تلاوتاں کوئی نہیں اور اللہ کے رسول فرمانا جیڑا مر گیا ہے وہ تیریاں دعاواں دا محتاج ہو گیا ہے ہن تے انج آکھیا کر رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ہن تا کیا کر اللہم اغفر لے حینا ومیتنا ہن جڑے جیندے نے جیڑا مر گیا چار پائی تے جیڑا مر گیا کفن تے وہ کیسے چھے کفن چھے کفن پوایا گیا ہے چار پائی تے لٹایا گیا ہے اور غسل ہی آپ نہیں کر سکتا اپنے کپڑے اتار کے کفن ہی آپ نہیں پا سکتا پھٹے تے لٹاؤ تھوڑی مرضی چار پائی تے لٹاؤ تھوڑی مرضی حتیٰ کہ قبر تک لے جاؤ تھوڑی مرضی رات تک رکھی رکھو تو تھوڑی مرضی ہڑتا ہو گیا مردہ بدست زندہ ہن جڑا مردہ ہے وہ زندے دے ہاتھ چا گیا ہن اس نے انہوں حسن دیونا ہے اس نے کفن دیونا ہے انہوں دے واسطے دعا کرنی ہے او دے جنازے دا انتظام کرنا ہے او دے واسطے دعا دا اہتمام کرنا ہے تے جڑے ویلے بندہ صف بنا کے کھلاندا ہے اس لئی یہ گل کریندا ہے جڑی نبی کریم نے سکھائی ہے تے آندا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان تے جیندے موئے واسطے جیندا دعا پہ کریندا کیوں نبی نے فرما دیتا کہ مردہ زندے دی دعاواں دا محتاج ہو گیا اور دے واسطے دعا تو کرنی ہے کفن تو دیونا ہے دفن تو دیونا ہے جنازہ تو پڑھنا ہے قبر تو بناونی ہے قبر تو رکھنا ہے حتیٰ کہ قبر چ رکھ دے تے آدا اے دا جڑا چہرہ ہے کیڑے پاسے کرو قبلے وہ کون کر دے زندہ نہیں وہ آپ پہ کی پیو ہن مولوی صاحب نو آدن حضرت جی خیال رکھنا جڑے ویلے سامی وچ رکھو اے دا منہ قبلے والے پاسے کر دے منہ او جیڑا اپنی گردن مروڑن دی طاقت نہیں رکھ سکدا تے ہن دفن کرن تو بعد آدا جڑے ویلے قبر تے ونجو چیڑی بجھی پیا ہوندا چیڑے بجھی پیا ہوندا آون ونجن نو پتہ ہوندا انہوں کون آیا تے کون نہیں آیا میں آدا اے دفن تو بعد دعویٰ کیتا ہی میرا دعویٰ اے وے کہ جڑے ویلے قبر وچ رکھے آئی اس لے قبلہ رخ بھی کوئی مردہ اپنی طاقت نال اگر کوئی کر سکتا ہے مٹی بعد اچ پاونی ہے دفن بعد اچ کرنا ہے کسے مردے نو رکھ کے تساں پیچھے ہٹ ونجو اونوں آکھو حضرت جی ہاں جی منہ اپنا قبلے والے پاسے کر لو جے کوئی مرن والا قبر دی سامی وچ تواڈے سامنے منہ قبلے والے پاسے کر دے تے سارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا بالکل سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا وگرنہ اے مسئلے تے لڑنا چھوڑ دے وہ جھگڑنا چھوڑ دے وہ مناظرے چھوڑ دے وہ بحثاں چھوڑ دے وہ جیڑے مسئلے قرآن نال ثابت ہیں آج تو 1500 سال پہلے وہ مسائل حق ہیں جیڑے مسائل محمد دی زبان نال ثابت ہیں وہ مسائل حق ہیں نویاں تحقیقات سانو کوئی اعتبار نہیں بے شک سانو وہ تحقیق کافی ہے
وہ تحقیق کافی ہے جے محمد پاک اپنی زندگی دے آخری دنوں وچ آکھن ایتونی بکرتاسن اکتب لکم لن تزلوا من بعدی، آؤ ساتھیو قلم کاغذ دوات لے او تحریر لکھ دیواں تے حضرت عمر آکھے حسبنا کتاب اللہ۔ آمنہ دے لال جیڑی کتاب تیرے تے اللہ نازل کیتی ساڈے مسائل حل کرن واسطے وہ کتاب کافی ہے۔ سانو ہور کسے جھگڑے دی ضرورت، تحریر دی ضرورت، تقریر دی ضرورت، تحقیق دی ضرورت، تفتیش دی کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ جیڑے مسائل قرآن و سنت نال آج تو 1500 سال پہلے ثابت ہو چکے ہیں، قیامت دی صبح تک انہاں مسائل تے ساڈا ایمان بھی ہے تے یقین بھی ہے تے عمل بھی ہے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرماوے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ ایک دعا کر لو کہ موجودہ صورتحال جڑی عالمی طور تے بڑی ہوئی ہے، اے مسلمانہ دے ایمان دا بہت بڑا امتحان ہے، اور اے امتحان تے وباواں تے مصیبتاں ساڈے گناہاں دا نتیجہ ہے، ساڈے گناہاں دا نتیجہ بن کے آئے۔ دعا کرو کہ اللہ پاک اس رمضان المبارک دیاں عظیم گھڑیاں دے اندر ساڈی اے دعا دے الفاظ اللہ قبول کر لوے کہ اللہ ہر مصیبت تو تمام مسلمان ملکاں نو جلد از جلد نجات عطا فرماوے۔ الحمدللہ رب العالمین والآخر